دوستو، پاکستان کو لینڈ آف کلرز یعنی رنگوں کی سرزمین کہا جاتا ہے، لیکن آج کی ویڈیو میں ہم پاکستان کی نہیں بلکہ پاکستان کے ایک علاقے کی بات کرنے جا رہے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو وادی کیلاش کے بارے میں بتائیں گے، جہاں کے لوگوں کا نہ صرف باقی پاکستانیوں سے رہن سہن مختلف ہے بلکہ مذہب اور رسم و رواج بھی مختلف ہیں۔ اس علاقے کے بچے پیدا تو پاکستان میں ہوتے ہیں لیکن پیدائش کے ساتھ ہی انہیں یورپین گود لے لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں پیدائش سے لے کر موت تک عجیب و غریب رسمیں نبھائی جاتی ہیں، جن کے بارے میں ہم آپ کو آج کی ویڈیو میں بتانے والے ہیں۔ پاکستان کے ضلع چترال کے شمال میں 3 اہم وادیاں جنہیں کیلاشا یا کافرستان یعنی کافروں کی سرزمین کہا جاتا ہے واقع ہیں۔ یہ وادیاں کوہ ہندوکش کے جنوب میں واقع ہیں۔ یہاں کے رہنے والے لوگوں کو کیلاشی کہا جاتا ہے، جو کہ چترال شہر سے 2 گھنٹے کی مسافت پر آباد ہیں۔ ان لوگوں کی تاریخ واضح نہیں ہے، ان کے بارے میں مختلف نظریات اور کہانیاں گردش کرتی ہیں۔ بعض مورخین انہیں سکندر اعظم کی اولاد خیال کرتے ہیں اور بعض کے مطابق یہ لوگ شام سے ہجرت کر کے یہاں آ کر آباد ہوئے، اور کچھ مورخین کے مطابق یہ ہندو مذہب کی ایک تبدیل شدہ شکل ہے۔ ان کی زبان، جسے کیلاشو کہا جاتا ہے، سنسکرت اور فارسی زبان سے ملا کر بنائی گئی ہے، جس کا اپنا کوئی رسم الخط نہیں ہے۔ قاتل حسیناؤں کی اس وادی میں لوگوں کی اکثریت مشرک ہے، جو آگ کی پرستش اور بتوں کی پوجا کرتے ہیں۔ ان کی مذہبی رسومات میں ناچنا اور جانوروں کی قربانی کرنا شامل ہے۔ کیلاش کی عورتیں لمبی اور کالی پوشاکیں پہنتی ہیں، جو کہ موتیوں کے ساتھ سجائی گئی ہوتی ہیں۔ کالے لباس کی وجہ سے انہیں چترال میں سیاہ پوش بھی کہا جاتا ہے۔ کیلاشی مرد پاکستان کا قومی لباس یعنی شلوار قمیض پہنتے ہیں۔ باقی پاکستان کے برعکس وادی کیلاش میں عورتوں اور مردوں کا میل ملاپ برا نہیں سمجھا جاتا۔ یہاں کے مرد اور خواتین اکٹھے ناچتے بھی ہیں اور مختلف فنکشنز بھی مل جل کر اٹینڈ کرتے ہیں۔ وادی کیلاش میں باشلانی ایک ایسا گاؤں ہے جو صرف عورتوں کے لیے مخصوص ہے۔ یہاں پر صرف اور صرف پریگننٹ عورتوں کو رہنے دیا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ عورتیں اپنے مخصوص ایام بھی اس گاؤں میں جا کر گزارتی ہیں۔ اس گاؤں میں پیدا ہونے والے بچوں کو باشلانی کہا جاتا ہے۔ بچے کی پیدائش کے بعد 40 دن تک عورتیں اسی گاؤں میں رہتی ہیں۔ کیلاش قبائل کی ثقافت چترال میں موجود تمام قبائل سے الگ ہے۔ ان کی ثقافت مسلم آبادی سے بھی ہر لحاظ سے الگ ہے، اور اس ثقافت کو دیکھنے کے لیے دنیا بھر سے ٹورسٹ وادی کیلاش میں آتے ہیں۔ کیلاش مذہب میں خدا کا تصور تو ہے، لیکن کسی کتاب یا نبی کا کوئی تصور نہیں ہے۔ ان کے مذہب میں خوشی ہی سب کچھ ہے۔ ان کے مطابق جیسے کسی بچے کی پیدائش خوشی کا موقع ہوتی ہے، اسی طرح مرنا بھی خوشی کا موقع ہے۔ چنانچہ جب کوئی مرتا ہے تو ہزاروں کی تعداد میں مرد اور عورتیں جمع ہو جاتی ہیں۔ مرنے والے کو ایک دن کمیونٹی ہال میں رکھ دیا جاتا ہے۔ مہمانوں کے کھانے کے لیے بیل اور بکرے ذبح کیے جاتے ہیں، اور شراب نوشی کا بھی خوب اہتمام کیا جاتا ہے، اور آخری رسومات کا جشن منایا جاتا ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ مرنے والے کو خوشی خوشی الوداع کر دینا چاہیے۔ مرنے والے کے ساتھ پیسے، سگریٹ اور شراب بھی رکھ دی جاتی ہے۔ پرانے وقتوں میں یہ لوگ مردے کو ایک تابوت میں ڈال کر ویرانے میں چھوڑ آتے تھے، لیکن آج کل قبرستان میں مردے دفناتے ہیں۔ آپ کو یہ سن کر حیرانگی ہوگی کہ وادی کیلاش میں فوتگی ایک خاندان کو کم سے کم 8 لاکھ میں پڑتی ہے۔ فوتگی کے علاوہ ان کے ہاں پیدائش اور شادی پر بھی حیران کن رسومات ہیں۔ شادی کے لیے لڑکے کو لڑکی بگا کر لے جانا ہوتی ہے۔ لڑکے اور لڑکی کے والدین گاؤں کے معززین کو اس بات کی خبر کرتے ہیں، جو کہ لڑکے کے گھر آ کر لڑکی سے تصدیق کرتے ہیں کہ اس کے ساتھ کوئی زبردستی تو نہیں کی گئی۔ اس کے بعد رشتہ پکا ہو جاتا ہے اور دعوت کا اہتمام کیا جاتا ہے، جس میں لڑکے اور لڑکی کے رشتہ دار شرکت کرتے ہیں۔ شادی کے چوتھے دن لڑکی کا ماموں لڑکے کے گھر آتا ہے، جسے لڑکے والے ایک بیل اور بندوق تحفے کے طور پر دیتے ہیں۔ اس طرح دونوں خاندانوں میں تحائف کا تبادلہ کافی دنوں تک چلتا ہے۔ وادی کیلاش کی ایک خاص بات یہ ہے کہ وہاں شادی شدہ خاتون کو بھی بگایا جا سکتا ہے۔ اگر وہ عورت اپنی مرضی سے باغی ہو تو اس کے سابقہ شوہر کو اعتراض کا کوئی حق نہیں ہوتا۔ البتہ عورت کے نئے شوہر کو سابقہ شوہر کی اس تمام رقم سے دگنی رقم ادا کرنی ہوتی ہے جو سابقہ شوہر نے شادی پر خرچ کی تھی۔ اس طرح پہلے بچے کی پیدائش پر بھی شاندار دعوت کا اہتمام کیا جاتا ہے، جس کا اہتمام تو لڑکی والے کرتے ہیں، لیکن اس کا تمام خرچ لڑکے والے ادا کرتے ہیں۔ اسی طرح لڑکے والوں کو لڑکی والے کے خاندان کے ہر فرد کو 2000 روپے نقد بھی دینے ہوتے ہیں۔ بعض اوقات یہ سلسلہ پہلے بچے کی پیدائش پر ہی ختم نہیں ہوتا۔ اگر دوسرا بچہ بھی پہلے بچے کی جنس کا پیدا ہو تو دوسری دفعہ بھی دعوت جاری رہتی ہے۔
यानी अगर पहला लड़का पैदा हुआ और दूसरी पैदाइश भी लड़के की ही हुई तो दावत का एहतमाम बाकी रहेगा। जब तक कि दूसरी जिन्स की औलाद पैदा नहीं होती तब तक ये रस्म इसी तरह जारी रहेगी। अगर कोई कैलाशी लड़की किसी मुसलमान से शादी करना चाहे तो वह शादी कर सकती है। अगर कोई कैलाशी लड़का या लड़की मुसलमान हो जाता है तो कैलाशी इससे तमाम ताल्लुकात तोड़ देते हैं। गुज़श्ता कुछ अरसे से कैलाशी लोग तेजी से इस्लाम कबूल कर रहे हैं। इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि शुरू में कैलाशी मजहब से ताल्लुक रखने वाले लोगों की तादाद 2 लाख थी, जो अब सिर्फ 3 से 4 हज़ार रह गई है। इसी वजह से मकामी लोगों के साथ साथ यूरोपियन NGOs भी काफी परेशान हैं। वादी कैलाश में पैदा होने वाला हर बच्चा रहता तो पाकिस्तान में ही है, लेकिन इस बच्चे के पैदा होते ही यूरोपियन इसे गोद ले लेते हैं। यूरोपियन NGOs की तरफ से हर कैलाशी फर्द के लिए अलग बैंक अकाउंट खोला गया है, जिसमें हर साल पाबंदी के साथ बैरून मुल्क से रकम भेजी जाती है। इसके बदले इन लोगों से मुतालबा किया जाता है कि मुसलमान होने से गुरेज किया जाए और अगर कोई कैलाशी मजहब से बेजार है तो ईसाई बन जाए। कैलाशियों के 4 त्यौहार पूरी दुनिया में मशहूर हैं, जिन्हें पूरी दुनिया से टूरिस्ट देखने के लिए पाकिस्तान आते हैं। इनका पहला त्यौहार जोशी है, जो मई में मौसम बहार के इस्तिकबाल के लिए मनाया जाता है। दूसरा त्यौहार अच्छू है, जो गंदम की अच्छी फसलों के लिए अगस्त के आखिर में मनाया जाता है। तीसरा त्यौहार जो सिर्फ एक वादी में मनाया जाता है, इसको पो कहते हैं, जो कि सितंबर में मनाया जाता है। चौथा त्यौहार जो कैलाश कबीले का अजीम शान और सबसे मशहूर त्यौहार है, दिसंबर में 15 दिन से भी ज्यादा अरसे तक जारी रहता है। ये नए साल के इस्तिकबाल के लिए मनाया जाता है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो के मुतालिक कमेंट में अपनी राय जरूर दें और ऐसी ही मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर दें।